ٹائیگر کے حلق سے دھیمی سی غراٹ نما آواز نکلی اور وہ خاموشی سے ساؤ کے ساتھ چلتا رہا۔ جب وہ دریائے وانگپو کے کنارے شپ یارڈ میں پہنچے تو گہری تاریکی پورے ماحول پر پھیل چکی تھی۔ دریا پر جہاں بند باندھا گیا تھا اس کے قریب ایک زیر تعمیر بحری جہاز کا ڈھانچہ تھا جس کے سائے پر کسی آسیب کا گمان ہوتا تھا۔ بند سے آنے والی مدھم روشنیاں اس عظیم و شان ڈھانچے کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ وہ کشتیوں کے درمیان راستہ بناتے ہوئے پانی کی طرف چلنے لگے تو ساؤ نے ایک ٹول شیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہم اس شیڈ میں جائیں گے جہاں فرش میں ایک ٹریپ ڈور بنا ہوا ہے۔ اس فرشی دروازے سے ہم ایسی سیڑھیاں اتریں گے جو ہمیں سرنگوں کے ایک جال تک پہنچا دیں گی۔ میں آگے آگے چلوں گا حتیٰ کہ ہم سٹیل کے ایک بھاری بھرکم دروازے کے سامنے پہنچ جائیں گے۔ اس سے قبل کہ ہم وہاں تک پہنچیں انہیں تمہاری آمد کا علم ہو جائے گا۔ وہاں جا بجا ایسے سوراخ ہیں جن سے جھانک کر وہ تمہاری ایک ایک حرکت پر نگاہ رکھیں گے۔ میرے ساتھ چلنے میں تمہیں صرف ایک فائدہ ہوگا کہ وہ لوگ تمہیں دیکھتے ہی گولی نہیں ماریں گے کیونکہ فائر کی آواز اوپر گودی میں بھی سنی جا سکتی ہے، یا پھر وہ تمہیں میرا مہمان سمجھیں گے۔ اگر انہیں تم پر فوری شبہ ہو گیا تو وہ اپنے 3-4 گرگے بھیج دیں گے۔ یہ گرگے کراٹے فائٹر ہوں گے اور ان کے ہاتھوں میں چاقو یا کلہاڑیاں ہوں گی۔ وہ تمہیں گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے، ممکن ہے تھوڑا بہت زخمی بھی کر دیں۔ اس کے علاوہ تمہیں اذیت رسانی کے لیے کہیں لے جائیں گے اور وہاں باز پرس کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ٹائیگر کے حلق سے ایک بے ہنگم سی غراہٹ نکل گئی۔ اس کا ذہن بوڑھے ساؤ کی ایک ایک بات ذہن نشین کرتا جا رہا تھا اور اس کی رگوں میں خون کی موجیں طوفان آشنا ہو رہی تھیں۔ جب ہم سرنگ کے سرے پر پہنچیں گے تو میں سٹیل کے دروازے پر ایک خاص انداز میں دستک دوں گا۔ اس کے بعد ہمیں اندر جانے کی اجازت مل جائے گی۔ ہمارے بائیں ہاتھ اینٹوں کی ایک پرانی دیوار ہوگی جس کی درمیانی اینٹ غائب ہے۔ میں اس خلا میں سے تمہارے بارے میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد ہم رقم ادا کر دیں گے اور ہمیں افیون دے دی جائے گی۔ پھر ہم اڈے میں داخل ہو جائیں گے۔ جب تک ہم افیون نہیں پئیں گے تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اگر انہیں شک ہو گیا تو وہ اینٹوں کی دیوار کے سوراخ سے مجھ پر ٹارچ کی روشنی پھینکے گی، تب مجھے جانا پڑے گا اور وہ مجھ سے سوالات کریں گے۔ دوسری صورت میں وہ انتظار کریں گے کہ تم واقعی ایک سچے نشے باز ثابت ہو جاؤ۔ دونوں ہی صورتوں میں ہمیں بڑے صبر و تحمل سے انتظار کرنا ہوگا۔ ٹائیگر نے اس بار کوئی آواز نکالے بغیر اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ شیڈ میں داخل ہو گئے۔ اندر کالا سیاہ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ ساؤ نے ہاتھ سے ٹٹول کر ٹائیگر کو ایک ٹول کیبنٹ دکھائی جو ایک پوشیدہ قبضے پر استوار تھی۔ اس نے اوزاروں کی الماری ایک طرف ہٹائی تو ٹریپ ڈور دکھائی دینے لگا۔ انہوں نے نیچے جھانکا تو نیم تاریکی میں ایک سٹیل کا زینہ چمکتا نظر آیا۔ ان کے سامنے ایک ایسا راستہ تھا جیسا کہ عموماً کان میں آمد و رفت کے لیے بنایا جاتا ہے۔ راستے میں ایک مدھم روشنی والا بلب لگا ہوا تھا۔ ساؤ نے نیچے اتر کر فرشی دروازہ بند کیا تو ٹائیگر نے الماری کے گھومنے اور اپنی جگہ واپس آنے کی آواز سنی۔ ساؤ نے کانوں جیسے راستے کی دیوار پر لگے ہوئے ایک لیور کی طرف اشارہ کیا۔ اس لیور سے تم الماری ہٹا سکتے ہو۔ باہر جانے کے لیے اسے ہٹا کر دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اس کی آواز بے حد دھیمی اور سرگوشی نما تھی۔ اگر وہ لوگ کسی کو باہر جانے کی اجازت نہ دینا چاہیں تو یہ لیور ناکارہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس زیر زمین دنیا میں کسی جگہ کوئی ایسی مشین بھی موجود ہے جو اس لیور کو ناکارہ بنا دیتی ہے۔ اس طرح ہر شخص محض ایک ہی لمحے میں یہاں قید ہو کر رہ جاتا ہے۔ ٹائیگر نے یہ معلومات بھی ذہن نشین کر لی اور ساؤ کے پیچھے چلتا ہوا غاروں کی بول بلائیوں میں آگے بڑھنے لگا۔ یہ غاریں کسی جال کی طرح پھیلی ہوئی تھی اور ساؤ نے دائیں بائیں گھوم کر اتنی بار سمت بدلی تھی کہ ٹائیگر کو اب یہ بھی اندازہ نہیں رہ گیا تھا کہ وہ کس جانب چل رہا تھا۔ یہ سفر جاری رہا حتیٰ کہ اسے وہ دروازہ نظر آ گیا جس کا ساؤ نے تذکرہ کیا تھا۔ دونوں طرف دیواروں میں شگاف تھے۔ وہ ان شگافوں کے سامنے سے گزرتے رہے۔ ان کے عقب میں انسانی اجسام کی حرکات محسوس ہو رہی تھی۔ ان گنت آنکھیں ان شگافوں کے ذریعے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر ساؤ نے سٹیل کے دروازے پر دستک دینی شروع کر دی۔ دفعتاً کھٹکا کسی اسپرنگ کی طرح اچھلا اور دروازہ کھل گیا۔ وہ ایک تنگ سی راہداری میں داخل ہوئے اور ایک ایسی دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگے جو اینٹوں کی بنی ہوئی تھی۔ اب انہیں اس جگہ کی تلاش تھی جہاں سے ایک اینٹ غائب تھی۔ اس کے قریب ہی وہ چوبی دروازہ تھا جس کا تاؤ تذکرہ کر چکا تھا۔ ساؤ اس غائب اینٹ کے خلا میں جھک کر تیز سرگوشی کے انداز میں بولنے لگا۔ میں جس نوجوان کو ساتھ لایا ہوں یہ کوئی چان ہے اور ٹینٹ سن سے آیا ہے۔ یہ گزشتہ 3 سال سے منشیات کا عادی ہے۔ یہ لوٹ مار اور ڈاکے کی ایک واردات میں پکڑا گیا تھا لیکن پولیس مین کو قتل کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ چاہتا ہے کہ اسے چین سے اسمگل کر کے کہیں باہر بھیج دیا جائے۔ دیوار کی عقب میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، پھر خاموشی چھا گئی۔
ساؤ نے پلٹ کر ٹائیگر کی طرف دیکھا اور اظہار اطمینان میں سر کو مثبت جنبش دی، گویا دوسری طرف جو خاموشی چھا گئی تھی اسے ایک نیک شگون قرار دے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ساؤ نے غائب اینٹ کے خلا سے رقم اندر گھسیڑ دی۔ اسے کسی دانت کا ایک چمکدار ورق دے دیا گیا جس پر بھورے رنگ کا دانے دار پاؤڈر موجود تھا۔ اس کے ساتھ ایک کاغذ کی نلکی اور دیا سلائی کی ڈبیا بھی تھی۔ ٹائیگر نے بھی اس کی تقلید میں رقم دی اور ایسی اشیاء وصول کر لی، پھر ساؤ کے پیچھے چوبی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس دروازے سے وہ ایک کمرے میں پہنچ گئے۔ یہ جگہ نشے بازوں کا بٹ کہلاتی تھی۔ یہ ایک غار نما کمرہ تھا جس کی دیواریں کنکریٹ کی بنی ہوئی تھیں اور چھت پر باری باری شہتیر نظر آ رہے تھے۔ دیواروں میں ان گنت طاق بنے ہوئے تھے۔ فرش پر ایسے گدے نظر آ رہے تھے جو بحری جہاز کے کیبن میں مسافروں کے سونے کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ ٹائیگر سمجھ گیا کہ یہ مقام فی الحال تو نشے بازوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ انقلاب پسندوں کی زیر زمین پناہ گاہ ہے۔ جلتی ہوئی ہیروئن کی کڑوی بو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ سانپوں جیسا بل کھاتا پتلا پتلا نیلگوں دھواں جگہ جگہ سے بلند ہو کر فضا میں تحلیل ہو رہا تھا۔ دیواروں میں بنے ہوئے طاق لاغر جسموں سے پر تھے۔ ان کی جذبات سے آری نگاہیں اور نیم واد دہانے دیکھ کر ٹائیگر کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی مقبرے میں داخل ہو گیا ہو۔ وہ افیون کے اثرات اپنی کھال سے روح تک محسوس کر رہا تھا۔ زرد زرد چہرے، ڈھیلے ڈالے جسم اور چیتڑوں میں لپٹے ہوئے آدمی افیون پی رہے تھے۔ ٹائیگر جانتا تھا کہ یہ لوگ ایک طرفہ سفر پر روانہ ہو چکے ہیں اور اب اپنی پرسکون اور اچھی زندگی کی جانب ان کی واپسی ناممکن ہے۔ ساؤ اس بٹ کے عقبی حصے میں واقع طاق کی طرف بڑھا۔ ٹائیگر محسوس کر رہا تھا کہ ان گنت آنکھیں پوشیدہ طور پر اس کے ساتھ ساتھ حرکت کر رہی ہیں۔ ان آنکھوں سے تجسس اور شبہات ٹپک رہے تھے۔ چھت میں جو گول سوراخ بظاہر دھوئیں کی نکاسی یا خوبصورتی و آرائش کے لیے بنائے گئے لگتے تھے، در حقیقت انہی میں نگراں آنکھیں ٹکی ہوئی تھی۔ وہ ایک گدے پر بیٹھ گئے۔ ٹائیگر اب بے حد محتاط ہو رہا تھا۔ اس نے ساؤ کی طرف دیکھے بغیر خودکار سے انداز میں دانتی ورق نکالا اور ساؤ کی ہدایات کی روشنی میں افیون سلگانے کی تیاری کرنے لگا۔ ایک بار ساؤ نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ دل ہی دل میں ٹائیگر کی مہارت اور سمجھداری کا قائل ہو گیا۔ اسے دیکھ کر کون کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک عادی نشے باز نہیں ہے۔ اس کے انداز سے یوں ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی مذہبی رسم ادا کرنے کی تیاری کر رہا ہو۔ اس نے ایک دیا سلائی جلا کر دانتی ورق کو حرارت پہنچانی شروع کر دی۔ جلد ہی پاؤڈر پگھلنے اور سلگنے لگا۔ ٹائیگر نے اس پترے کو اپنے منہ سے قریب 6 انچ کے فاصلے پر رکھا اور قریب پڑی کاغذ کی نلکی اٹھا لی۔ یہ نلکی اٹھا کر اس نے منہ سے لگا لی، پھر ازدہے کا تعاقب نامی عمل شروع ہو گیا۔ آغاز میں اس نے بہت کم دھواں حلق میں اتارنے کی کوشش کی۔ اس کی خواہش تھی کہ کم سے کم دھواں اور زیادہ سے زیادہ ہوا پھیپھڑوں میں پہنچائے۔ وہ اس مقصد میں کامیاب رہا، لیکن اس کے باوجود جتنا دھواں اس کے منہ میں پہنچ رہا تھا وہ بے حد گاڑھا دھواں تھا جو اگر مناسب طور پر استعمال نہ ہوا تو کسی بادل کی طرح منہ سے ابل کر اس کے اناڑی ہونے کا اعلان کر دے گا۔ اس نے ناکامی سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش شروع کر دی۔ عمل تنفس کی مہارت یہاں بھی اس کے خوب کام آ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ ابھی تک ان لوگوں کو اس پر کوئی خاص شبہ نہیں ہوا ہوگا۔ اس نے یہاں آتے وقت اپنی مخصوص چال تک بدل دی تھی، ورنہ وہ دور سے زمین پر تیرتا ہوا نظر آتا تو ہر شخص سمجھ لیتا کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ دھواں سانس کے ذریعے اندر لے جانے کے بعد ٹائیگر کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے چیر پھاڑ ڈالا ہو۔ وہ اس شیطانی دھویں کو اپنے اندر نہیں لے جانا چاہتا تھا، حالانکہ اسے اپنی ذہنی قوت کا اندازہ تھا۔ یہ قوت اس کے جسم پر اس طرح حکمرانی کرتی تھی کہ کوئی عضو اس قوت کے خلاف کام نہیں کر سکتا تھا۔ اتنی قوت اور اتنی زبردست صلاحیت کے باوجود وہ اس دھویں سے لاشعوری طور پر خوف زدہ تھا جو اب تک کروڑوں انسانوں پر غالب آ چکا تھا۔ ان میں یقیناً ایسے لوگ بھی شامل رہے ہوں گے جنہیں اپنی قوت ارادی پر بہت ناز ہوا کرتا تھا۔ اور پھر ٹائیگر کو اندازہ ہو گیا کہ افیون نوشی کا ڈرامہ نچانے کے سوا کوئی صورت نہیں۔ اگر وہ فانگ کو تلاش کرنا چاہتا ہے اور افیونی جنگ سے کروڑوں لوگوں کو بچانا چاہتا ہے تو اسے اس مہلک دھویں کو اپنے پھیپھڑوں میں اتارنا ہی پڑے گا۔ اس نے مزاحمت ختم کر دی اور دھویں کا گہرا کش لگایا۔ تاثر کے اعتبار سے عجیب اور ناگوار دھویں نے اس کے پھیپھڑوں پر حملہ کر دیا۔ اسے شدید کھانسی اٹھی لیکن وہ اس پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس وقت افیونی بٹ میں 50 سے زائد نشے باز بیٹھے تھے اور ان میں سے کسی ایک کے بھی کھانسنے کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کھانسنا تو درکنار، کوئی اور آواز بھی پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ بٹ پر شہر خاموشیاں کا گمان ہوتا تھا، بس ایک ہی آواز کبھی کبھی سناٹے کے سینے پر ماتم کنا ہوتی تھی، دیا سلائی جلانے یا دانتی ورق پر چٹکنے والی افیون کی آواز۔
یا پھر کبھی کبھی کسی کے سانس لینے کی غیر معمولی آواز آ جاتی۔ اس نے عملے استغراق کے سہارے اپنے ذہن کو آمادہ کر لیا کہ وہ یہ کڑوا اکسیلا دعا قبول کر لے۔ 1 منٹ گزر گیا، اسے اپنا سر سن ہوتا محسوس ہونے لگا۔ مزید نصف منٹ بیت گیا۔ ٹائیگر کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے پیروں کے پنجوں سے دل کے مقام تک اس کا جسم شل ہو گیا ہو۔ اسے اپنا وجود کسی گہرے سمندر میں طے نشین ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر وہ ڈوب گیا، غرقاب ہو گیا، لیکن عملے استغراق سے اس کے حواس بیدار رہے۔ اس کا ذہن ابھی تک صاف تھا، لیکن آنکھوں کے سامنے ہر چیز اپنی اصلی صورت کھو رہی تھی، اور سماعت سے ٹکرانے والی آوازیں کبھی تو اپنے حجم میں بے حد معمولی اور کبھی پرشور محسوس ہونے لگی۔ اشیاء اس کی نظروں کے سامنے عجیب عجیب ہیولوں میں تبدیل ہوتی چلی گئیں۔ ننھی ننھی سی آوازیں کسی گانگ کی پرشور آواز میں ڈل گئیں۔ پھر یوں لگا جیسے کانوں میں دھماکے ہو رہے ہوں۔ اس وقت اسے جو دنیا نظر آ رہی تھی وہ اسے سمجھنے سے قاصر ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے عملے استغراق بڑھا دیا، عملے تنفس پر مزید توجہ دینی شروع کر دی۔ وہ جسم کو اس نشہ آلود دھوئیں پر حاوی کر دینا چاہتا تھا۔ پھر اسے احساس ہوا کہ اس کا اپنا آپ موجود ہے، اس کا وجود برقرار ہے، حالانکہ اسے شبہ ہوا تھا کہ وہ اپنا آپ مکمل طور پر کھو دے گا، اور اگر وہ اپنی ہستی اس نشے کے سمندر میں غرق کر دیتا تو پھر اس کے ابھرنے کی کبھی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ بھی دوسرے نشے بازوں جیسا بن کر تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا۔ اگرچہ افیون کے مفلوج کر دینے والے اثرات اس کے جسم پر حملہ ور ہو چکے تھے، لیکن ٹائیگر نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ اثرات سطحی ہیں، عملے استغراق سے کہیں کم گہرے اور بے اثر۔ تب اسے اوشان کا ایک جملہ سنائی دیا، شیطنیت کی جڑیں بھی نیکی کی جڑوں کی طرح بہت گہری ہوتی ہیں۔ ٹائیگر ہیروئن کا دھواں کسی نشے باز کی طرح اپنے سینے میں اتارتا رہا۔ اسے کبھی تو اپنی ٹانگیں پھیلتی ہوئی محسوس ہوتی اور کبھی یہ تیزی سے سکڑنے لگتی۔ پہلے اس کے ہاتھ پاؤں اور پھر اس کا دڑ غائب ہونے لگا۔ وہ مختلف کیفیات سے گزرتا رہا، لیکن ذہن اور روح کا توازن نہ بگڑ سکا۔ اچانک اس کے سامنے بیٹھے ہوئے بوڑھے ساؤ نے دیا سلائی جلائی اور پھر داتی ورق کو جیسی حرارت ملی، افیون کے دانے کڑکڑاتے ہوئے پگھلنے لگے۔ ٹائیگر نہیں جانتا تھا کہ وہ جتنی ہیروئن پی چکا ہے، اس سے نگرانی کرنے والوں کو یہ اطمینان ہو گیا ہوگا کہ وہ ایک عادی نشے باز ہے یا نہیں۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے وجود سے کہیں دور دروازوں کے ایک طویل سلسلے کے عقب میں قید کر دیا گیا ہو۔ اس نے ان دروازوں پر شدت سے دستک دینا شروع کر دی تھی۔ اگرچہ اس کا وجود کھو چکا تھا، لیکن اسے اس کے کھو جانے کا احساس تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا تخیل خوابوں اس انوکھی دنیا سے بری طرح نبرد آزما تھا۔ اس کی حالت ایک ایسے نوزائیدہ بچے جیسی تھی جو ہاتھ پاؤں ہلانا سیکھ رہا ہو، جسے ابھی چلنا نہ آتا ہو، اور جو اشارے کرنے کی مشق کر رہا ہو، جو دوڑنا اور لڑنا چاہتا ہو لیکن ابھی ان اعمال سے ناواقف ہو۔ اپنے ہی ذہن کی تنہائیوں سے برسرے پیکار وہ بری طرح ہاتھ پاؤں مارتا رہا، عضلات اور اعصابی نسوں کے درمیان دوڑتا رہا۔ وہ اپنے جسم کے ایک ایک حصے میں بھاگتا رہا، حتیٰ کہ انگلیوں کی پوروں سے اس نے ہر احساس نچوڑ دیا۔ اب وہ دوبارہ ہیروئن کے کش لگانے کے قابل ہو گیا۔ اس نے دوبارہ پینی شروع کر دی۔ اچانک اس کی سماعت سے کئی آوازیں ٹکرانے لگی، کوئی اس کی پشت پر حرکت کر رہا تھا۔ ٹائیگر انتظار کرتا رہا، پھر یہ حرکت بند ہو گئی۔ اس نے آنکھوں کو تھوڑا سا کھول کر ساؤ کی طرف دیکھا، وہ اپنے آپ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ٹائیگر نے اپنی آنکھوں کے کناروں سے اوپر دیکھا تو اسے چھت پر آنکھوں کی ایک جوڑی دکھائی دی۔ یہ آنکھیں اسے گور رہی تھیں۔ اسے حیرت ہونے لگی کہ یہ کس کی آنکھیں ہیں، کہیں یہ فانگ تو نہیں۔ اچانک چھت کے ایک شگاف سے روشنی گرنے لگی اور بوڑھے ساؤ کا چہرہ اس روشنی میں نہا گیا۔ ساؤ نے اپنے آپ کو چھڑی کے سہارے کھڑا کر دیا، پھر وہ یوں چلنے لگا جیسے خواب خرامی میں محو ہو۔ وہ افیونیوں کی بٹ کے دروازے سے گزرا تو اس نے ایک بار خالی خالی نظروں سے ٹائیگر کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے ٹائیگر کو دو نوجوان دکھائی دیے، یہ اس کے ہم عمر تھے۔ ٹائیگر نے ان سے نگاہ ہٹا کر ساؤ کی طرف دیکھا تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ ٹائیگر نے ایک بار پھر عملے استغراق کے ذریعے اپنے ذہن اور جسم کو پرسکون اور آرام کی حالتوں سے ہمکنار کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ جب اسے تھوڑی سی کامیابی ہوئی تو وہ خود تنویمی کے تحت اپنے حوصلوں کو بلند کرنے لگا۔ یہ لاشعور کو کنٹرول کرنے کی ایک زبردست مشق تھی۔ چند ہی لمحوں میں وہ اپنے جسم اور اعصاب سے ہیروئن کی تمام اثرات زائل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسے جیسے ہی اپنے اس مقصد میں کامیابی ہوئی، اس کی سماعت سے ایک بار پھر عقب سے آنے والے قدموں کی آہٹیں ٹکرانے لگی۔ شگاف سے جھانکتی ہوئی آنکھیں غائب ہو گئیں۔ ٹائیگر نے داتی ورق پر موجود افیون کے راکھ نما بچے کچے پاؤڈر کو دیا سلائی کی آنچ دینی شروع کر دی۔ وہ اس پترے کو تیسری بار حرارت پہنچا رہا تھا، حالانکہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ بوڑھے ساؤ جتنی ہیروئن پی چکا ہے۔ تیسری خوراک کے دھوئیں نے اس پر حملہ کیا تو وہ عقب میں تھوڑا سا جھک کر نیم دراز ہو گیا، گویا نشے کی حالت میں اپنا جسم تیرتا ہوا محسوس کر رہا ہو۔
وہ اب اپنی تمام تر توجہ سننے پر صرف کر رہا تھا، یا پھر اس کی کوشش تھی کہ اس کی جلد بے پناہ حساس ہو جائے۔ لیکن اچانک ہی اسے اپنی کھوپڑی فضا میں مولک محسوس ہوئی اور ذہن جسم کا ساتھ چھوڑ کر کہیں دور نکل گیا۔ اسے آس پاس چمکدار دھند نظر آنے لگی جس نے اس کا جسم نگلنا شروع کر دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس بار اس نے ہیروئن کا وہ حصہ استعمال کر لیا ہے جسے نشے باز پھینک دیا کرتے ہیں۔ یہ مہلک ترین حصہ تھا۔ چند لمحوں کے لیے اس کی دھڑکنیں ڈوبتی چلی گئیں، نبض کی رفتار تیزی سے کم ہونے لگی، اس کے دماغ میں اندھیرے ہی اندھیرے بھرنے لگے۔ اس نے دھڑکنوں کو شمار کیا، پھر تیزی سے دل کی طرف دوران خون بڑھا دیا۔ نبض کی رفتار جلدی سنبھل گئی اور دھواں ایک پتلی سی لکیر کی شکل میں اس کے ہونٹوں سے خارج ہونے لگا۔ اسے اپنا شعور واپس آتا محسوس ہوا تو اطمینان کی ایک سانس اس کے حلق سے خارج ہو گئی، جس سے پھیپھڑوں سے بچا کچا دھواں بھی نکل گیا۔ اسی ساتھ اسے باریک قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ یہ نشے باز ڈانچوں کے چلنے سے پیدا ہونے والی آوازوں سے بے حد مختلف آوازیں تھیں۔ ان آوازوں میں ایک طرح کی جلد بازی پائی جا رہی تھی۔ ٹائیگر کے جسم کا ایک ایک مسام زہر کے اثرات خارج کرنے لگا۔ اس کی چھٹی حس اسے بتا رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ شروع ہو چکی ہے۔ اس نے آنکھیں بند رکھیں اور محض اپنے حسیات کے زور پر اطراف سے آگاہ ہونے لگا۔ اب اس کی رگوں میں خون کی گردش کافی تیز تھی اور زہریلے اثرات تیزی سے زائل ہو رہے تھے۔ اس نے آنکھوں کے درمیان خفیف سی جری پیدا کر لی۔ اس کے اطراف میں ہیولوں کا اجتماع شروع ہو گیا تھا۔ وہ ان میں سے ایک ایک کی پوزیشن ذہن نشین کرنے لگا اور پھر اسے دو چاقوں کی چمک دکھائی دی۔ اس کے ساتھ ہی ٹائیگر کی آنکھیں بھی کھل گئیں۔ اس کے جسم نے بڑی تیزی سے ذاتی دفاع کا انداز اختیار کر لیا تھا۔ اس نے لائٹنگ کک اوپر کی جانی ماری۔ اس کا ایک بازو کوسی حالت میں بلند ہوا۔ اس کے جوتے کا سخت چمڑا ایک کوہنی سے ٹکرایا اور چاقو ترچا ہو کر اس کے سینے کے سامنے سے گزر گیا۔ پھر وہ پورے جسم کے ساتھ فضا میں بلند ہو گیا۔ ایک لمحے قبل وہ جہاں دراز تھا وہاں 3 چاقو دستے تک دس گئے تھے۔ ٹائیگر کلابازی کھا کر نیچے آیا تو اس کی ایک انگلی نائف پوائنٹ بن کر ایک دشمن کی ٹھوڑی پر قیامت ڈال گئی تھی۔ دوسری انگلی نے سانس کی نالی میں شگاف ڈال دیا۔ الٹے ہاتھ کا موکی بلو ایک قاتل کی پسلیوں کے پنجر توڑتا ہوا نکل گیا اور ایک آدمی سیدھے ہاتھ کی ضرب سے زمین بوس ہو گیا۔ اس کی طے شدہ انگشت شہادت کا درمیانی جوڑ ابھر آیا اور ایک پیشانی کے درمیان ہتھوڑے کی چوٹ کی طرح لگا۔ پھر اس نے ایلیفینٹ کک کا بے دریغ استعمال کیا۔ اس کے پاؤں کا کنارہ حریف کے گھٹنے پر پڑا اور پھسلتا ہوا کنجران میں جا رکا۔ اس کی راہ میں جو کچھ بھی آیا یوں پس گیا جیسے دو پاٹوں کے درمیان اناج صفوف بن جاتا ہے۔ ایک اور لاش ٹوٹی پوٹی گڑیا کی طرح فرش پر گر گئی۔ ٹائیگر تیز رفتار لٹو کی طرح گھوما اور وہاں سے دور ہٹ گیا۔ اس نے بٹ کے دروازے کی طرف دیکھا۔ نصف درجن کے قریب قاتل اپنے مقتول ساتھیوں کی جگہ لینے کے لیے دوڑتے چلے آ رہے تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ فانگ ان لوگوں میں موجود نہیں ہے۔ اگر وہ اس اڈے پر موجود ہوتا تو یقیناً سب سے پہلے اسی کو بھیجا جاتا۔ وہ چند قیمتی لمحوں تک جان توڑ کر لڑتا رہا۔ 4 گرگے زمین چاٹنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ اس ہنگامے نے نشے باز ڈانچوں میں بھی ہلچل مچا دی۔ جس کا جس طرف منہ اٹھا وہ اسی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ اس طرح کئی نشے باز نووارد قاتلوں کے بے رحم قدموں تلے کچلے گئے۔ ٹائیگر نے جست لگائی اور پیٹھ کے بل ٹھوس دیوار سے رگڑ کھاتا ہوا کچھ اور دور ہو گیا، جس کے نتیجے میں دونوں ہاتھوں سے تھامے ہوئے خنجروں سمیت اس پر کودنے والا اس جگہ گرا جہاں سے ٹائیگر نے جست لگائی تھی۔ وہ اپنے ہی زور میں فرش سے ٹکرایا۔ دونوں خنجر ٹھوس فرش پر لگے۔ ایک پھسل کر سامنے کی جانب چلا گیا جبکہ دوسرے ہاتھ کے زاویے نے خنجر کا رخ خود حملہ آور کی اپنے سینے کی طرف کر دیا۔ خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے سینے میں خنجر گھونپنے کا تجربہ اس شخص کے لیے مہلک ثابت ہوا۔ دفعتاً ایک ہاتھ اور آگے بڑھا لیکن اسے حملہ کرنے میں دیر ہو گئی تھی۔ ٹائیگر نے اس کے سامنے سے ایک قدم ہٹ کر اس کی کلائی پر ہاتھ ڈال دیا اور بازو پوری قوت سے اپنی جانب کھینچ لیا۔ حملہ آور کی کھوپڑی دیوار سے ٹکرائی اور پاش پاش ہو گئی۔